اللہ معاف کرے کچھ ایسے حرام کاموں میں انوالوڈ ہیں، تو یہ جو بیویاں ان کی جب نو کرتی ہیں اور وہ پھر بھی مجبور کرتے ہیں، تو یہ تو شیخ میرا خیال پہلا عمل بھی کبیرہ گناہ، اور یہ نو پہ انہیں ڈانٹنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ بھی جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں کیسے مرد ختم ہو رہا ہے، اسے ایڈکشن اس طرح کی ہو رہی ہیں اور عورتیں بیچاری رول رہی ہیں، تو میرا خیال مساجد سے بھی آواز بلند ہونی چاہیے۔ ویسے اگر میں آپ کو کھل کے بتاؤں تو یہ والے جو پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا جو حرام عمل ہے، یہ زیادہ سننے میں ایسا آ رہا ہے، انہوں نے بھی مجھے بتایا جو ماشاء اللہ معلمہ ہیں، کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں تھوڑا سا لوور کلاس بیک گراؤنڈ سے، تو وہ ٹک ٹاک دیکھنا، اور پھر ظاہر ہے وہ ٹک ٹاک آپ کو پتہ ہے بہت ہی خرابی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اس میں ہے ہی یہ باڈی کا ایکسپوجر ہے، لڑکیوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ مرد دیکھ رہا ہے، بس ہر وقت وہ آنکھ کا زنا ہو رہا ہے، پھر وہ ایجوکیشن ہے نہیں، اویئرنیس ہے نہیں، تو وہ اس طرف شیخ زیادہ جاتے ہیں، مطلب جتنا میں نے سنا ہے۔ تو اس کے اثرات گناہوں کے، جنرلی گناہوں کے اثرات بھی، اور خصوصاً اس عمل کے، کیا آپ کی فیملی پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کی اوور آل سوشل لائف پہ بھی اس کے اثرات جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں؟ جب ایک عام گناہ ہے، عام برائی ہے، اور اس برائی کے آپ کے سوشل لائف کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کا وہ جو پہلے میں نے آپ کو چڑھائی اور اترائی کی مثال دی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ برائی آپ کی اترائی کا باعث نہیں بن رہی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ اتر رہے ہیں، آپ گہرائی میں جا رہے ہیں، لہٰذا جب آپ گہرائی میں جا رہے ہیں تو جب میاں بیوی کا باہمی تعلق گہرائی کی وجہ بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے سوشل امپیکٹ ہے، اور وہ جو سوشل امپیکٹ ہے وہ آپ کے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرئی ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، اور جو نظر نہیں آتی وہ کتنے اثرات ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، غیر مرئی قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں غیبت ہے، غیبت ایک گناہ ہے، اور وہ آپ نے کسی ایسے شخص کا کیا جو موجود نہیں ہے، غیبت اسی کے لیے۔ تو کوئی بھی بات آپ کریں، اب میں نے آپ سے بات کی، کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی، بات ہوئی، ختم ہو، لیکن یہ ختم نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں اشارہ کر کے بتایا تھا نا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل کے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ہے، تو وہ گناہ معاشرتی امپیکٹ رکھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے معاشرتی اثرات نہ ہوں۔ اس لیے آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رشتہ دار سارے کے سارے اس سے متاثر ہوں گے ود دا پیسج آف ٹائم۔ وہ ون وے اور دا ادر کوئی نہ کوئی مسائل آپ کو ہوتے رہیں گے جب آپ گویا برائی میں جا رہے ہیں اور آپ اترائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور حرام کے ارتکاب کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوں گے، اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سوشل سرکل کریٹ ہو جائے گا اس برائی کا، جو ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے۔ بالکل، اور مطلب تنگیاں بھی آئیں گی آپ کو، ظاہر ہے آپ کی اولاد میں بھی تنگی، بیماری بھی۔ پتہ ہے تنگیوں کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے، ایک ہے دنیاوی تنگی۔ دنیاوی تنگی ضروری نہیں ہے کہ آئے، اب کفار بھی تو ہیں، ان کو بھی تو نہیں آتی، بہت سارے بے دین لوگ ہیں ان کو کوئی تنگی نہیں آتی، بظاہر وہ ان کو بعض اوقات بیماری بھی نہیں ہوتی، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی تنگی دنیاوی تنگی نہ آئے۔ ہم اصل میں تنگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دنیاوی اور میٹیریل تنگی سے، تو وہ تنگی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور موج کر رہا ہے۔ دیکھیں اصل تنگی وہ ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف نہ جا سکیں، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی لگامیں کھلی چھوڑ دے اور آپ گناہوں کی طرف جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دیکھیں جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں کہ اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی، وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے، اور وہ تو اور بڑھے جائے گا، اور وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا۔ جس کو برائی، اچھا اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے۔ جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہو اور وہ واپس آ گیا۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو چلیں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہماری بھی آواز جائے، ہمارے ایسے بھائی جو اللہ معاف کرے کچھ ایسے حرام کاموں میں انوالوڈ ہیں، تو یہ جو بیویاں ان کی جب نو کرتی ہیں اور وہ پھر بھی مجبور کرتے ہیں، تو یہ تو شیخ میرا خیال پہلا عمل بھی کبیرہ گناہ، اور یہ نو پہ انہیں ڈانٹنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ بھی جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ حرام ہے، اور اگر وجہ جو بنائی ہوئی ہے وہ وجہ بھی حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے حرام کے اوپر حرام، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کرنے کے اوپر تل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام کے ارتکاب کی بجائے بیوی اگر اس کے اوپر نو کر کے کھڑی ہو جائے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو کسی کو اس میں شامل کر لے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بیوی انشاءاللہ کسی صورت بھی خسارے میں نہیں رہے گی، اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست اور کر دے گا، یا اسی کو اس شخص کو ہو سکتا ہے صرف اس وجہ سے عقل آ جائے کہ یہ دوسروں کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بھی تو ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے نا، کہ اگر کوئی شخص کسی کو بتا دے، آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ میں امی کو بتا دوں گی، میں ابو کو بتا دوں گی، میں فلاں کو بتا دوں گی، تو یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ہے۔ وہ کہے گا نہ بتانا نا، میں نہیں کرتا آئندہ، لیکن بتانا نا، تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک ہے کہ آپ کسی کو بتایا نہ جائے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیویوں کو سٹینڈ لینا چاہیے اور بہت پیار، محبت
اور احترام سے اسٹینڈ لینا چاہیے. اور جب آپ اسٹینڈ لے کے دوسروں کو شامل کریں گے تو جس طرح کا ہمارا مشرقی معاشرہ ہے اس میں تو میرا خیال ہے کافی حد تک امکان ہے کہ صرف لوگوں کو بتانا ایک اتنا بڑا دیکھیں میں آپ ہیں دیکھیں سب لوگوں کو گناہ پہ کتنا ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. گناہ سے روکنے کے جتنے امکانات ہیں جی ان میں سے سب سے بڑا امکان یہ ڈیٹرنس ہے, یہ والی ڈیٹرنس ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے. صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ آپ کسی خطے میں ہوں جی. مطلب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہوں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے جاننے والا نہ ملے. صحیح. تو پھر میرے پاس گناہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ صحیح. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کو یعنی کر نہیں سکتے, شکر اللہ کا. تو باوجود اس بات کے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک احساس موجود ہے, ایک اس کی ڈیزائر موجود ہے اور اس ڈیزائر کو آپ اوور کم کر رہے ہیں. اوور کم کرنے کے لیے اللہ نے انعامات دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا پوزیشن ایسی دے دی ہے, معاشرے کے اندر ایسی پوزیشن دے دی ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین اس بات پہ اپنے سوشلی اپنے ارد گرد کے جو دائرہ کار ہیں ان لوگوں کو انوالو کریں تو میرا خیال ہے شاید وہ رک جائیں گے. اس میں بہت بڑا امکان ہے کہ وہ رک جائیں گے. اور اگر نہیں بھی رکتے تو حرام پہ تو اسٹینڈ لینا ہے, حرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. بالکل. باقی اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے علاوہ ہے نا جو دوسرا پارٹ اس پہ میں اپنی بہنوں سے اپنی جو خواتین ہیں مسلمان بہنیں چاہے مغرب میں ہوں چاہے مشرق میں ہوں اور مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا چاہیے. اور اس کی کمپرومائز کی حد جو ہے آئدر وے کلوز ہو سکتی ہے. صحیح. یعنی یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک طرف ہوں, آئدر وے کلوز ہو سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. جب آپ حرام سے باہر ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس میں شیخ ذمہ داری پہ اگر بات کی جائے مساجد کی کیا ذمہ داری ہے, علماء کی کیا ذمہ داری ہے, حکومت کی کیا ذمہ داری ہے, انسٹیٹیوٹس کی, تاکہ ان تک بھی آواز جائے, کیونکہ یہ اب وہ معاملات شیخ نہیں ہیں جن پہ بات نہیں ہونی چاہیے, یا ہم کہیں یار یہ چھوٹے معاملات ہیں باقی معاملات بڑے ہیں. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں کیسز مرد ختم ہو رہا ہے, اسے ایڈکشن اس طرح کی ہو رہی ہیں اور عورتیں بیچاری رول رہی ہیں. تو میرا خیال مساجد سے بھی آواز بلند ہونی چاہیے. دیکھیں مساجد سے جو آواز بلند ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ یہی ہوگی جو میں آپ کو بات کر رہے ہیں. جی. مساجد والے بے حیائی کے خلاف بات کر سکتے ہیں. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, اس سے بچ جائیں. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. مساجد والے آپ کو حدیث سنا سکتے ہیں. مساجد والے آپ کو, اور میں نہیں سمجھتا کہ نہیں سنائی جا رہی, ہر جگہ پہ حدیث بھی سنائی جا رہی ہیں. لوگوں کو موٹیویشن بھی دی جاتی ہے کہ اس طرح کے حرکتیں نہ کریں. مثال کے طور پر دیکھیں میں نے وہ حدیث سنائی تھی, پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پہ, کس میڈیا پلیٹ فارم پہ سنائی, اور وہ بہت یعنی وائرل ہوئی. اور مجھے پوری دنیا میں وہ جو تنہائی والی حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب وہ دیکھیں اسی طرح میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے عرض کیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے تو لگتا ہے وہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں. دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں کیا وہ حدیث کیا ہوگی. اگرچہ میں نے جب یہ حدیث بہت دفعہ مختلف جگہوں پہ سنائی اور یہ وائرل بھی ہوئی تو مجھے کہیں ایک دو جگہ سے ایسا فیڈ بیک بھی آیا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے ٹیکنیکلی نکارت ہے. وہ خیر ایک ٹیکنیکلٹیز یہ محدثین کا کام ہے اس کو دیکھیں, لیکن جو معروف بات ہے یہ کہ حدیث صحیح ہے اور اس کی درایتاً بھی صحیح ہے. اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں اس کو لگاتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہی آج کے دور میں ہوتی ہے. اور جس کو آپ یہ میں اور آپ جس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اچھا حدیث کے الفاظ دیکھیں, میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لا اعلمن, میں لازماً ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میری قوم کے لوگ ہیں, میری امت کے لوگ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے بہت اچھے اعمال کیے ہوں, تہامہ کے پہاڑوں کے برابر, اور تہامہ کے بہت اونچے پہاڑ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ ڈر گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں, ہمیں ان کے بارے میں بتائیں, اس لیے کہ ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہیں, تمہارے جیسی ان کی صفات ہیں اور تمہارے جیسے ان کے جسم ہیں, تو تمہارے جیسے معمولات ہیں, جو معمولات تم کرتے ہو وہ کرتے ہیں, تو پھر فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرق یہ ہے, اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. فرق یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اب تنہائی میں حرمتوں کو پامال کرنا, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی اس نے کنڈی لگا لی اپنی اندر سے, کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, تنہا بیٹھا ہوا ہے, تو وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ تنہائی میں کیا حرمت پامال کرے گا؟ صحیح. یہ حرمت پامال کرنے کا دور تو اب ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ جہاں مرضی بیٹھا ہے وہ تنہائی کے اندر حرمت پامال کرے گا. لہٰذا اس کو اپنا دین برباد کرنے والی بات ہے, اپنا سب کچھ سارے اعمال برباد کرنے والی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو علماء ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مساجد سے اس کے اوپر آواز بلند نہیں ہو رہی. میں نہیں سمجھتا کہ علماء جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے, لیکن تھوڑا ڈھکے چھپے انداز میں بات ہوتی ہے. کچھ شریعت کا بھی تقاضا ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی تقاضا ہے کہ ڈھکے چھپے انداز میں ہی بات ہو, لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے, جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے, پریکٹیکل اسپیکٹ چونکہ سب کے سامنے بھی نہیں ہوتا, لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے, اور یہ بات ہو رہی ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے,